سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، ایپیسوڈ 11، فلکیات، دی اسٹڈی آف ایسٹرونومی۔ عہد بنو امیہ کے اختتام تک مسلمان دوسری قوموں کے علم حیات سے تقریباً نابلد تھی۔ سب سے پہلے سندھ میں سنسکرت کی فلکیاتی تحریر ہرگینٹر کا ترجمہ زیج الارکنت کے نام سے ہوا تھا، جس کی بنیاد پر قندھار میں زیج النہر اور زیج الجامع مرتب کی گئی تھیں۔ اس کے بعد 742 عیسوی میں سنسکرت سے ایک اور ترجمہ زیج الحرفن کے نام سے ہوا تھا۔ پھر 771 عیسوی میں سندھ کے راجا کی طرف سے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں ایک سفیر اپنے ساتھ سنسکرت کتاب مہا سدھانتا کا ایک نسخہ لایا، جس کا موضوع علم حیات تھا۔ خلیفہ نے محمد بن ابراہیم الفزاری کو حکم دیا کہ وہ اس کتاب کا ترجمہ عربی میں کرے، اور الفزاری نے کتاب کے ترجمے میں ہندی سفیر اور ایک مسلم سائنسدان یعقوب بن تاریخ کی مدد سے عربی مسودہ تیار کیا، جس کا نام زیج السندھ ہند الکبیر رکھا گیا تھا۔ علم حیات کے موضوع پر یہ عربی زبان میں پہلی اہم کتاب تھی۔ پھر غالباً 790 عیسوی میں الفزاری نے ایک فلکیاتی جدول عربی تقویم کے مطابق تیار کی، جو زیج علی سن العرب کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوسری صدی ہجری کے نصف آخر میں یعقوب بن تاریخ نے 2 کتابیں ترکیب الافلاک اور کتاب الہلال تحریر کی۔ اسی زمانے میں مسلمان ایرانی علم حیات سے بھی واقف ہوئے۔ ایرانیوں کے پاس پہلوی زبان میں ایک فلکیاتی جدول زیگ شتر و عیار موجود تھی، جسے یزدگرد سوم کے عہد میں شائع کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کا عربی ترجمہ زیج الشاہ یا زیج الشہر یار کے عنوان سے کیا تھا۔ پھر دوسری صدی ہجری کے آخر میں بطلموس یونانی کی تصنیف المجستی کا ترجمہ عربی میں کیا گیا، جو چندان تسلی بخش نہ تھا۔ چنانچہ 212 ہجری میں بغداد کے ریاضی دان حجاج بن یوسف بن مطر نے المجستی کا ترجمہ کیا، جو پہلے ترجمے سے بہتر تھا۔ تیسری صدی ہجری کے نصف اول میں مشہور طبیب حنین بن اسحاق نے المجستی کا ایک اور ترجمہ کیا، جس کی تصحیح کا کام بعد میں بغداد کے ریاضی دان ثابت بن قرہ الحیرانی نے انجام دیا تھا۔ المجستی کی یہ ترجمے شامی اور یونانی زبان میں کیے گئے تھے۔ ایسٹرونومی سے متعلق دوسری یونانی کتابوں کے ترجمے بھی اسی زمانے میں ہوئے تھے۔ اس طرح تیسری صدی ہجری کے وسط تک مسلمانوں کے پاس ایسٹرونومی کے موضوع پر ہندی، ایرانی، یونانی اور شامی زبانوں کا وہ سارا ورثہ آن پہنچا، جسے دنیا کی مہذب قوموں نے صدیوں میں جمع کیا تھا۔ افلاک اور اجرام سماوی کے مشاہدے کے لیے مناسب آلات کی مدد سے ترسید کا عمل جنوب مغربی ایران کے مقام جندی شاپور میں ہوا تھا۔ خلیفہ مامون رشید کے عہد میں بغداد کے محلہ شماسیہ میں شاہی حکم کے مطابق نو مسلم انجینئر ابو طیب سند بن علی المتوفہ 224 ہجری میں ان کی سرپرستی میں ایک رصدگاہ یعنی آبزرویٹری تعمیر کی گئی۔ مامون ہی کے عہد خلافت میں دمشق کے جبل قاسیون پر ایک اور رصدگاہ کا قیام عمل میں آیا، جس کے سربراہ حکیم یحییٰ منصور مقرر کیے گئے۔ ان 2 رصدگاہوں کے علاوہ بغداد کے 3 ماہرین حیات احمد بن موسیٰ بن شاکر، محمد بن موسیٰ بن شاکر اور حسن بن موسیٰ بن شاکر نے دریائے دجلہ کے کنارے باب الطاق میں اپنے مکان کے اندر ایک رصدگاہ قائم کر رکھی تھی۔ یہ تینوں حقیقی بھائی تھے۔ چوتھی صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی میں سلطان شرف الدولہ نے بغداد میں ایک رصدگاہ تعمیر کرائی تھی، جس میں عبد الرحمن صوفی اور ابو الوفا محمد بن احمد بوزجانی اور پھر احمد ساغانی کام کرتے تھے۔ مصر میں فاطمی خلیفہ الحاکم کو فلکیات سے دلچسپی تھی، اور ان کے دور میں قاہرہ کی 2 رصدگاہیں پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں، جس کی تعمیر کا کام ان کے والد نے شروع کرایا تھا۔ مصر کے سب سے عظیم حیات دان ابو الحسن علی بن عبد الرحمن بن احمد بن یوسف،
جنہوں نے اسی رصدگاہ میں فلکیات پر بڑی اہم تحقیقات انجام دیں۔ سلجوقی سلاطین میں جلال الدین ملک شاہ 465 ہجری میں رے میں ایک رصدگاہ بنوائی کہ جس میں عمر خیام کی نگرانی میں فلکیات پر تحقیق کی جاتی تھی۔ بغداد کی تباہی کے ایک سال بعد ہلاکو خان نے آذربائیجان میں مرغہ کے مقام پر ایک رصدگاہ تعمیر کی جس کے نگران نصیر الدین طوسی تھے۔ اس کے بعد 821 ہجری میں تیموری شہزادے الغ بیگ نے سمرقند میں ایک رصدگاہ بنوائی جس میں فازی زادہ رومی اور الکاشی عظیم سائنسدان کام کرتے تھے۔ سمرقند کی رصدگاہ کی پیروی عالم اسلام کے دوسرے شہروں میں بھی کی گئی۔ صرف ہندوستان میں جے پور، اجین، دہلی، متھرا اور بنارس میں 5 رصدگاہوں کا قیام عمل میں آیا۔ مسلمانوں نے آخری اہم رصدگاہ استنبول میں قائم کی جو 983 ہجری کے درمیان تعمیر ہوئی۔ ان رصدگاہوں کے علاوہ اسلامی دنیا کے مختلف شہروں میں چھوٹی چھوٹی رصدگاہیں تعمیر ہوئی تھیں جہاں ماہرین فلکیات کام کرتے تھے۔ اسپین میں مسلمانوں نے اشبیلا میں ایک مینار تعمیر کروایا جو مینار اور رصدگاہ دونوں کا کام دیتا تھا۔ اسپینی حیتدان جابر ابن افلاح نے اسی رصدگاہ میں یونانی تصنیف المجستی کی اصلاح کا کام انجام دیا تھا۔ ان رصدگاہوں میں مسلمانوں نے فلکیاتی جدولیں مرتب کیں جنہیں زیج کا نام دیا گیا تھا جو کہ فارسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ پہلے جندی شاپور کی رصدگاہ کے مشاہدات کی بنیاد پر احمد نہاوند نے الزیج المشتمل تحریر کی تھی۔ پھر مامون کے عہد میں بغداد اور دمشق کی رصدگاہوں میں کی گئی تحقیقات کی بنیاد پر حکیم یحییٰ بن منصور نے زیج الممتحن کے نام سے ایک مصدقہ فلکیاتی جدول مرتب کی جو زیچ مامونی بھی کہلاتی ہے۔ قاہرہ کی رصدگاہ میں ابن یونس نے زیچ الحاکمی مرتب کی۔ رے کی رصدگاہ میں عمر خیام نے ایک زیچ تیار کی جو زیچ ملک شاہی کے نام سے معروف ہے۔ مراغہ کی رصدگاہ میں نصیر الدین طوسی کی نگرانی میں جو زیچ تیار ہوئی وہ زیچ الخانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ سمرقند کی رصدگاہ میں کاشی اور قاضی زادہ رومی نے زیچ سلطانی کے نام سے ایک فلکیاتی جدول مرتب کی۔ الکاشی نے بھی ایک زیچ اپنے طور سے تیار کی تھی جو زیچ الخاقانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ رصدگاہوں کے علاوہ بعض ماہروں نے آزادانہ غور و مشاہدے کا سلسلہ جاری رکھا اور بعض نے شاہی درباروں سے وابستہ رہ کر افلاک و نجوم کا مطالعہ کیا تھا۔ ان تمام اجتماعی اور انفرادی تحقیقات کے نتیجے میں فلکیاتی علوم کا وہ عظیم الشان ذخیرہ جمع ہوا جو انسانی تاریخ کا انمول سرمایہ ہے۔ مسلمانوں نے علم حیت یعنی ایسٹرونومی اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ عہد عباسی سے لے کر 10ویں صدی ہجری کے اختتام تک سینکڑوں علماء نے حیت کے موضوع پر کتابیں اور جدولیں تیار کی ہیں کہ جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ صرف کیندی نے علم حیت پر 32 کتابیں تصنیف کی تھیں، حالانکہ ان کا اصل میدان حیت نہیں بلکہ فلسفہ ہے۔ مسلمانوں کی یہ کتابیں مشرق و مغرب کے کتب خانوں میں مخطوطات کی شکل میں پڑی ہوئی ہیں۔ یورپ والوں کی وساطت سے ابھی تک جو کچھ سامنے آیا ہے وہ پورے سرمایہ کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ مغرب اور مشرق کے جدید ماخذوں میں جن حیتدانوں کی خدمات زیر بحث آتی رہی ہیں ان میں محمد بن موسیٰ خوارزمی، عباس بن سعید جویری، خالد بن عبد الملک مروزی، ابو العباس احمد بن کثیر الفرغانی، علی بن عیسیٰ استرلابی، احمد عبداللہ حبش الحاسب مروزی، ثابت بن قراء، سنان بن ثابت، ابراہیم بن سنان، ابو معشر بلخی، ابو عبداللہ محمد بن عیسیٰ ماہانی، ابو العباس الفضل بن حالم تبریزی، ابو عبداللہ محمد بن جابر سنان حرانی، ابن سینا، ابن حیثم، البیرونی، الخازنی، قطب الدین شیرازی، کمال الدین فارسی، ابن شاطر، محمود بغبینی، جمشید کاشی، قاضی زادہ رومی اور بہاؤالدین عاملی وغیرہ شامل ہیں۔ اسپین کے علماء فلکیات میں ابو القاسم مسلمہ بن احمد مجریدی، ابن السماح، ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ، جابر بن افلاح، ابو الحسن علی بن ابی الرجال، ابن باجہ، ابن طفیل، ابن رشد اور ابو اسحاق بطرجی وغیرہ کی خدمات کے تذکرے اکثر کیے جاتے ہیں، اور ان میں بھی کم حیتدان ایسے ہیں جن کی کتابیں اور زیچوں کا محققانہ جائزہ لیا گیا ہو۔ علم حیت مسلمانوں نے جن قوموں سے اخذ کیا ہے
ان کے یہاں اس کی حیثیت زیادہ تر نظری علم کی تھی۔ یونان کے علم کا ہر طرف شہرا تھا، لیکن افلاک و نجوم کا مشاہدہ کرنے کے لیے ان کے پاس چند معمولی آلات تھی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے آلات سازی، آلات کی تنصیب اور ان کے استعمال کی طرف توجہ دے کر حیات کو سائنسی بنیادوں پر کھڑا کیا۔ الفرازی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسٹرلاب یعنی ایسٹرولوب تیار کیا تھا۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی نے ایسٹرولوب اور اسٹرلاب سازی کے موضوع پر 2 کتابیں قلم بند کی ہیں۔ علی بن عیسیٰ اسٹرلابی نے اس آلے کی تاریخ تصنیف کی۔ جابر بن سنان نے رصد کا ایسا آلہ ایجاد کیا جس سے زاویوں کی پیمائش منٹوں تک کی جا سکتی تھی۔ اس آلے کو کردی اسٹرلاب یعنی اسفیریکل ایسٹرولوب کا نام دیا گیا۔ اسٹرلوب کے فن پر مختلف علماء نے کتابیں تحریر کی۔ اس کی سب سے ترقی یافتہ شکل ارزرقالی نے ایجاد کی، جس کا نام صحیفہ زرقالیہ پڑا۔ صحیفہ زرقالیہ کی ایجاد علم حیات میں بجائے خود ایک ایسا کارنامہ تھا جو مشرق و مغرب کی فلکیاتی تاریخ میں موضوع بحث بن کر رہ گیا۔ علی بن عیسیٰ اسٹرلابی نے ایک اور آلہ سدس یعنی سیکسٹنٹ ایجاد کیا جس سے کم فاصلے کی پیمائش کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے سالس یعنی ٹرائیکوٹرم، تکونی آلے، عکس ساز آلے، آنکھ کے پہناوے، مزولے یعنی کوادرانٹ اور زاویہ گیر یعنی ڈیاپٹرا بنوائے۔ صحیح اور درست پیمائش کے لیے ابن سینا نے آج کے ورنیر کی طرح ایک آلہ تیار کیا۔ وقت کی پیمائش کے لیے مسلمانوں نے کئی طرح کی گھڑیاں ایجاد کی۔ گھڑی میں پینڈولم کا استعمال سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ ڈریپر کا بیان ہے، Arabian astronomers also devoted themselves to the construction and the perfection of astronomical instruments, to the measurement of the time by clocks of various kinds, by clepsydras and sundials. They were the first to introduce for this purpose the use of pendulum. عرب حیات دانوں نے فلکیاتی آلات کے بنانے اور ان کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ نیز انہوں نے مختلف قسم کی گھڑیوں، آبی ساعتوں اور دھوپ گھڑیوں کے ذریعے وقت کی پیمائش پر دھیان دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اس مقصد کے لیے پینڈولم کا استعمال کیا تھا۔ افلاک اور اجرام سماوی کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے آسمانی گلوب تیار کروائے جن میں ستاروں کے جھرمٹ متناسب حجم کے ساتھ دکھائی جاتی تھی۔ ولڈورانٹ ایک آسمانی کرہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: In 1081 AD, Ibrahim al-Sehdi of Valencia constructed the oldest known celestial globe, a sphere made of brass 209 millimeters, which is approximately 81 inches in diameter. Upon its surface, in 47 constellations were engraved 9015 stars in their respective magnitudes. 1081 عیسوی میں ابراہیم سہیتی بیلنسی نے معلومات کے مطابق قدیم ترین آسمانی گلوب بنایا۔ پیتل یعنی تانبے کے اس کرہ کا قطر 209 ملی میٹر یعنی 81 انچ تھا اور اس کی سطح پر ستاروں کے 47 جھرمٹ کندہ کروائی گئی تھی، جن میں 1015 ستارے ان کے حجم کے تناسب سے دکھائی گئی تھی۔ مسلمانوں کے بنائے ہوئے آلات کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کی تھی۔ بادشاہوں اور عمرہ کی بنائی ہوئی رصدگاہوں میں جو آلات استعمال ہوتے تھے ان کے بنانے میں زر کثیر صرف ہوتا تھا۔ ولڈورانٹ مسلمانوں کے آلات کے بارے میں لکھتے ہیں: Costly instruments were built for the Muslim astronomers, not only astrolabes and armillary spheres known to the Greeks, but quadrants with a radius of 30 feet and sextants with a radius of 80. مسلم حیات دانوں کے لیے قیمتی آلات تیار ہوتی تھی، نہ صرف اسٹرلاب اور فلکی کرے جو یونانیوں کو معلوم تھی، بلکہ 30 فیٹ نیم قطر والے مزولے اور 80 فیٹ نیم قطر والے آزاد سدس بنائی جاتی تھی۔ موصوف کا بیان ہے کہ اسٹرلاب 10ویں صدی میں یورپ پہنچا۔ 17ویں صدی تک اسے عام طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ عربوں نے یہ آلہ بہت خوبصورت بنایا تھا، جس سے یہ اس وقت کی سائنس کا آلہ اور فنی شاہکار بن کر رہ گیا۔ مراغہ، سمرقند اور استنبول کی رصدگاہوں میں استعمال ہونے والے آلات صناعی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ مراغہ میں ایک بڑے دیواری مزولے کے علاوہ اجرام سماوی کی حرکات کا الگ الگ مشاہدہ کرنے والی آلات زیر استعمال ہوتی تھی۔ بعض آلات حلقوں پر مشتمل تھی۔ گرہن کا مشاہدہ جس آلے سے کیا جاتا اس میں 5 حلقے ہوتے تھی۔
ان میں سب سے بڑا حلقہ 12 فٹ وسیع تھا اور اس میں درجے اور منٹس تک دکھائے گئے تھی۔ مشہور مشترک کارا داوا کا بیان ہے کہ عربوں نے بیت الموس اور سکندریہ کے کرے کی تکمیل کی اور اس میں مزید 2 حلقوں کا اضافہ کیا تھا۔ رابرٹ بریفالٹ کے بقول مسلمانوں نے مشاہدات کے لیے نہایت کارآمد آلات تیار کیے جو بابلیوں کے آلات سے بہت بہتر تھی اور صحت و تندرستی میں ان آلات پر فوقیت رکھتی تھی جو 15ویں صدی عیسوی میں یورینوبرگ کے مشہور کارخانے میں تیار کیے گئے تھی۔ مسلمانوں کی رصدگاہوں کی تنظیمی خصوصیات اور آلات کی فوقیت کا اعتراف انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار ڈی پنگرے نے بھی ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ A more fruitful influence of the later Muslim observatories on their neighbors was that exercised by Maragha, Samarkand and Istanbul upon European astronomy. Several of the instruments and some of the organizational features of these establishments appeared at Tycho Brahe's Uraniborg and Schönborg observatories. مؤخر زمانے کی مسلم رصدگاہوں مراغہ، سمرقند اور استنبول سے ہمسایہ ملک زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یورپ کے علم حیات میں ان رصدگاہوں کے بار آور اثرات پڑے ہیں۔ ان اداروں کے متعدد آلات اور تنظیمی خصوصیات کو ٹائکو براہے کی رصدگاہوں میں واقع یورانیبورگ اور شینبورگ میں اپنایا گیا تھا۔ ٹائکو براہے کی یہ رصدگاہیں یورپ کی اہم رصدگاہیں تھیں جن میں ڈنمارک کا یہ عظیم حیات دان برسوں تک تحقیقات کرتا رہا۔ آلات سازی میں مسلمانوں کی مہارت پورے یورپ میں مسلم تھی۔ قشتالہ کے الفانسو دہم یعنی الفانسو آف کیسٹلیا نے ایک بہترین آرملری سفیر بنانے کا ارادہ کیا تھا تو اسے رہنمائی کے لیے عربوں کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ ریجیو مینٹانوس کو بیت الموس کا ایک آلہ دوبارہ بنانے کے لیے عربوں کی کتابیں استعمال کرنی پڑی تھیں، جہاں سے ایلی ڈاڈے الازادہ سے واقفیت حاصل ہوئی جس کا نام ہی عربی ہے۔ مسلمانوں نے یونانیوں کے برعکس علم حیات میں مشاہدے پر زور دیا۔ حیات دان افلاک اور ستاروں کی حرکات کا مشاہدہ کر کے ہی کوئی نتیجہ اخذ کرتے تھے۔ ول ڈورانٹ کہتے ہیں These astronomers proceeded completely on scientific principles. They accepted nothing as true which was not confirmed by experience or experiment. یہ حیات دان مکمل طور پر سائنسی اصولوں پر آگے بڑھتے تھی۔ وہ کسی چیز کو صحیح نہیں مانتے تھے جب تک تجربے یا مشاہدے سے اس کی تصدیق نہ ہوتی۔ تجربوں اور مشاہدوں کا سلسلہ برسوں تک جاری رہتا، تب کہیں نتائج کو مکمل دیانت داری اور احتیاط کے ساتھ حتمی شکل میں پیش کیا جاتا تھا۔ چنانچہ زرقالی نے صرف آفتاب کا نقطۂ اوج دریافت کرنے کی غرض سے 402 مشاہدات کیے تھے۔ مراغہ کی رصدگاہ میں 12 سال کے مشاہدات و مطالعات کے بعد زیچ ایلخانی تیار ہوئی تھی۔ صرف مراغہ ہی نہیں، اکثر مسلم رصدگاہوں میں سال ہا سال تک مشاہدے کے بعد نتائج اخذ کیے جاتے تھے۔ رابرٹ بریفالٹ مسلمانوں کے اس انداز تحقیق پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں: ہر محقق بجائے خود اور آزادانہ کام شروع کر دیتا ہے، ذاتی شغف اور رجحان کو بالکل کل عدم کر دینے کی کوشش کرتا ہے اور مسلسل مشاہدہ نہایت باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دمشق، بغداد اور قاہرہ کی رصدگاہوں میں یہ مشاہدے 12 سال سے بھی زیادہ مدت تک جاری رہتے۔ وہ اپنی یادداشتوں میں صحت و تندرستی کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ خاص دلچسپی اور اہمیت رکھنے والی یادداشتوں پر باقاعدہ قانونی حلف اٹھانے کے بعد دستخط کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات ماہرین آپس میں طے کرتے تھے کہ وہ آنے والے گرہن کا الگ الگ شہروں میں مشاہدہ کریں گے۔ چنانچہ 24 مئی 997 عیسوی کو جو چاند گرہن ہوا تھا اسے پہلے سے طے شدہ فیصلے کے تحت البیرونی نے خوارزم کے شہر کاس میں اور ابوالوفا بوزجانی نے بغداد میں مشاہدہ کیا۔ پیمائش کے دوران وقت میں جو فرق نکلا اس سے دونوں نے کاس اور بغداد کے طول بلد معلوم کیے۔ فلکیات کے موضوع پر مسلمانوں نے بے شمار کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان میں سے کم و بیش 100 کتابیں ایسی ہیں جو حیات کی تاریخ میں گراں قدر اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یورپ والے انہی کتابوں کی بدولت اس علم سے روشناس ہوئے۔ ابتدائی دور کے مصنفین میں الفرغانی کی تصنیف مدخل علی علم حیات الافلاک اس لحاظ سے بڑی اہم تصنیف ہے کہ یہ صدیوں تک یورپ میں مستند ترین ماخذ مانی گئی۔ ول ڈورانٹ رقم تراز ہیں۔ One of them, Abul Farghani of Transoxiana, wrote an astronomical text which remained in authority
in Europe and Western Asia for 700 years. ان میں ایک سائنسدان ابو الفرغانی نے ماورون نہر کے رہنے والے تھے جنہوں نے فلکیات کے موضوع پر ایک کتاب تحریر کی جو یورپ اور مغربی ایشیا میں 700 سال تک مستند ماخذ مانی جاتی رہی۔ ڈریپر کا بیان ہے کہ یورپ میں علم حیات کی ابتدا کا صحرا الفرغانی کی کتابوں کے ترجموں کا سر بتایا گیا ہے۔ کارا داؤد الفرغانی کے بارے میں لکھتے ہیں، الفرغانی الفریگنس is one of the astronomers of this time who were known to the medieval West. He belonged to Farghana in Transoxania. His Compendium of Astronomy, a work much esteemed, was translated into Latin by Gerard of Cremona and by Johannes Hispalenus. اس عہد کے حیاتدان میں جو قرون وسطیٰ کے مغرب میں جانے جاتے تھے ایک الفرغانی ہیں۔ ان کا تعلق فرغانہ ماورون نہر سے تھا۔ فلکیات پر ان کی تصنیف جسے بڑی مقبولیت حاصل تھی اس کا ترجمہ جیرارڈ قرمونی اور جان ہسپانوی نے کیا تھا۔ علم حیات کے موضوع پر عبد الرحمن صوفی کی تصنیف سور الکواکب والثابتہ کے عنوان پر قرون وسطیٰ کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ عبد الرحمن صوفی رے میں پیدا ہوئے تھے۔ بویہ سلاطین سے وابستہ رکھ کر انہوں نے 355 ہجری کے لگ بھگ ساکن سیاروں کے موضوع پر یہ کتاب تحریر کی تھی جس میں 48 جھرمٹوں کے علاوہ بعض اہم ستاروں کی تفصیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب مصور ہے۔ اس میں انسانوں اور حیوانوں کی شکلوں میں آسمانی برج دکھائے گئے ہیں۔ کتاب میں متعدد نقشے اور جدولیں شامل ہیں۔ ستاروں کے وقوع، جسامت اور رنگت کے بارے میں مصنف نے حقیقی مشاہدات پر مبنی معلومات فراہم کی ہیں۔ کتاب میں چمک کے لحاظ سے جو درجہ بندی کی گئی ہے اسے بعد کے حیاتدانوں نے بھی سراہا ہے۔ سور الکواکب والثابتہ سے یورپ کے ماہرین فلکیات نے کافی استفادہ کیا ہے۔ 13ویں صدی قشتالہ کے الفانسو دہم نے جب اپنی کتاب مرتب کی تو سور الکواکب الثابتہ ان کے زیر مطالعہ تھی۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں اسے ویانا اور یورینو برگ کے رصدگاہوں میں مستند ماخذ کا مقام حاصل تھا۔ کتاب کا لاطینی ترجمہ 13ویں صدی سے پہلے کیا گیا تھا، پھر 1831 عیسوی میں اسے فرانسیسی ترجمے کے ساتھ شائع کر دیا گیا۔ یہ کتاب بلا شبہ فلپ کے ہیٹی کے الفاظ میں اے ماسٹر پیس آف آبزرویشنل ایسٹرونومی، رصدی حیات کا شاہکار ہے۔ بغداد کی بوہی رصدگاہ میں عبد الرحمن صوفی کے ایک رفیق کار ابو الوفا بوزجانی تھے جو اسلام کے عظیم حیاتدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 1836 عیسوی میں ایل اے سیٹیلیٹ نے انکشاف کیا تھا کہ چاند کی تیسری حالت یا انحراف قمر یعنی لونار ویریشنز کو سب سے پہلے ابو الوفا بوزجانی نے دریافت کیا ہے۔ 2 حالتیں پہلے ہی یونانیوں کو معلوم تھیں۔ سیٹیلیٹ کے انکشاف سے پہلے یورپ میں تیسرے انحراف قمر کو ڈنمارک کے حیاتدان ٹائکو براہے کی دریافت کہا جاتا تھا جو ابو الوفا کی وفات کے 550 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ ول ڈورانٹ نے ان کی اس دریافت کا اجمالی تذکرہ اس طرح کیا ہے، ورکنگ انڈر دا پیٹرونیج آف دا ارلی بوہید رولرز آف بغداد، ابو الوفا ڈسکورڈ دا تھرڈ لونر ویریشن 600 ایئرز بیفور ٹائکو براہے۔ بغداد کے پہلے بوہی حکمرانوں کی سرپرستی میں کام کرتے ہوئے ابو الوفا نے ٹائکو براہے سے 600 سال پہلے چاند کی تیسری حالت دریافت کی تھی۔ علم فلکیات میں مسلمانوں کی تیار کی ہوئی زیچوں کو بھی خاص مقام حاصل ہے۔ اس میں بعض زیچیں مشرق اور مغرب میں مشہور ہیں۔ عہد عباسی میں محمد بن موسیٰ خوارزمی نے ایک زیچ تیار کی تھی جسے 150 سال بعد مسلمۃ المجریتی نے نئے انداز میں ڈھال کر اسپین میں رائج کیا تھا۔ مشہور ترین زیچوں میں ایک جدول زیج الصابی کے نام سے مشہور ہے جس کے مصنف ابو عبداللہ محمد بن جابر البستانی حیران میں پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے شہر سے باہر مقام رقہ یعنی شام میں سالہ سال تک آزادانہ فلکیات مشاہدات کرنے کے بعد یہ زیچ مرتب کی تھی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے نوشتے میں ان کی شخصیت اور خدمات کا اعتراف ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: Astronomer and mathematicians who found more accurate values for the length of the year and of the seasons, for the annual precessions of the equinoxes, and for the inclination of the ecliptic. He showed that the position of the sun's apogee and the farthest point from the earth is variable, and the annular, central but incomplete eclipses of the sun are possible, and he improved Ptolemy's astronomical calculations by replacing geometrical methods with trigonometry.
From 877 AD, he carried out many years of remarkably accurate observations at Ar-Raqqa in Syria. He was the best known of Arab astronomers in Europe during the Middle Ages. His principal written work, a book of astronomical tables, was translated into Latin in 1116 AD and into Spanish in 13th century. A printed edition titled De Moto Stellarum or Stellar Motion was published in 1537 AD. माहिर फल्कियात और रियाजीदान जिन्होंने साल और मौसमों के तूल के लिए और सालाना तकदीम एतदालीन के लिए और तरीक़ुश शम्स के झुकाव के लिए सही तर मिक़दारें मालूम की थीं, उन्होंने बताया कि औज शम्स का मुकाम या ज़मीन से सूरज का बईद तरीन नुक्ता तग़य्युर पज़ीर है। नीज़ सालाना कसूफ़ चंबरी यानी मरकज़ी मगर नामुकम्मल ये मुमकिन है। जिन्होंने बेतुलमूस की जदूलों में हिंसी तरीक़ों के बदले ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करके उनकी इस्लाह की। वो 877 ईस्वी से रक़ा यानी शाम में मुशाहिदात करते रहे जो गैर मामूली हद तक दुरुस्त थे। ज़माना वस्ता के दौरान वो यूरोप में सबसे मशहूर अरब हय्यतदान थी। उनकी अहम तसनीफ़ किताब ज़ीज का तर्जुमा 1116 ईस्वी के लगभग लातीनी में किया गया और 13वीं सदी में स्पेनी ज़ुबान में किया गया। किताब का मतबूआ एडिशन ऑन स्टेलर मोशन के नाम से 1537 ईस्वी में शाये हुआ था। दी न्यू कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया में कहा गया है कि अलबतानी बेतुलमूसी रिवायत की इस्लाह और तस्हीह के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और उनकी किताब अज़ीज का लातीनी तर्जुमा अहद वस्ता में बहुत असरानंदाज था। किताब में फ़ल्कियाती जदूलों का एक जामे मजमुआ है और ये करवी फ़ल्कियात में अमली मसाइल के वसी सिलसिले पर रोशनी डालती है। नोश्ते में मज़ीद कहा गया है, ही रिकॉग्नाइज्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एन्यूलर एक्लिप्स ऑफ द सन and obtained the very accurate value of 23.35 degree for the obliquity of an annular eclipse. उन्होंने सूरज की सालाना ग्रहण के इम्कान को तस्लीम किया और तरीक़ुश शम्स के झुकाव की सही कीमत यानी 23 डिग्री दरियाफ्त की थी। फ़ल्कियात के शोबे में अलबतानी की खिदमत और दरियाफ्तें बहुत अहम हैं। उन्होंने अपने मुशाहिदात का सिलसिला 264 हिजरी से लेकर 306 हिजरी तक जारी रखा था और उन्हीं मुशाहिदात की रोशनी में उन्होंने मशहूर आलिम यूनानी हय्यतदान बेतुलमूस की गलतियों की निशानदही करके उसकी तस्हीह की थी और उनके बताए गए गलत तखमीनों की जगह दुरुस्त और सही या कम अज़ कम आज की तस्लीम शुदा मिक़दारों से बड़ी हद तक करीब कीमतें दरियाफ्त की, जिनकी चंद एक मिसालें ये हैं। बेतुलमूस ने औज शम्स यानी एपोजी और सूरज के खुरूज मरकज़ यानी एक्सेंट्रिसिटी को गैर तग़य्युर पज़ीर करार दिया था। अलबतानी ने उनकी तस्हीह करके साबित किया कि ये दोनों तब्दील होते रहे हैं। बेतुलमूस ने रासुल सरतान और रासुल जदी की तकदीम यानी प्रिसिशन की कीमत 100 साल में 1 दर्जे दरियाफ्त की थी। साबित बिन कर्रा ने यह मिक़दार 66 सालों में 1 दर्जे मालूम की। अलबतानी ने साबित बिन कर्रा की बताई गई मिक़दार की तस्दीक करके बेतुलमूस की गलती वाज़ेह की और ये तस्दीक शुदा मिक़दार 72 साल में 1 दर्जा होती है। बेतुलमूस ने सूरज के सालाना ग्रहण को नामुमकिन बताया था। अलबतानी के नज़दीक ये मुमकिन है। मज़ीद बरां अलबतानी ने 5 सैयारों की हरकत के हालात दर्ज किए हैं, नया चांद देखने और चांद ग्रहण की मिक़दार मालूम करने के तरीक़े बताए और सूरज और चांद के ज़ाहिरी ख़तर की पैमाइश और माहकशी अवजी यानी एनोमेलिस्टिक मंत में सूरज और चांद के तग़य्युर पर रोशनी डाली। फ़ल्कियात में उन्होंने जो दूसरी दरियाफ्तें की उनका इहाता करना इस वक्त मुमकिन नहीं। अलबतानी की अज़मत का एतराफ़ मशरिक़ और मग़रिब के उलमा सदियों से करते रहे हैं। अलफ़फ्ती के अल्फाज में तारीख़ इस्लाम में किसी दूसरे माहिर फ़ल्कियात का तज़किरा नहीं मिलता कि जो सितारों का मुशाहिदा करने और उनकी हरकत को जांचने में इस मर्तबा कमाल को पहुँचा हो। यूरोप और अमरीका के अहले क़लम भी उनकी तारीफ़ करते हैं और विल डुरांट ने उनके मुशाहिदात के लिए रिमार्केबल फॉर द रेंज एंड एक्यूरेसी, दूर रसी और दुरुस्ती के लिहाज से गैर मामूली के अल्फाज कहकर उनकी महारत का एतराफ़ किया है। फ़िलिप के हेटी कहते हैं, अलबतानी वज़ एन ओरिजिनल रिसर्च वर्कर। ही मेड सेवरल एमेंडेशंस टू टॉलेमी एंड रेक्टिफाइड द कैलकुलेशंस ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ मून एंड सर्टन प्लैनेट्स. He proved the possibility of annular eclipse of the sun
and determined with greater accuracy the obliquity of the ecliptic and presented original theories on the determination of the visibility of the new moon. البتانی ایک حقیقی محقق تھے. انہوں نے بیت الموز کی متعدد غلطیوں کی تصحیح کی، چاند اور دوسرے سیاروں کے مداروں کے متعلق تخمینوں کو درست کیا. انہوں نے سورج کے سالانہ گرہن کے امکان کو ثابت کیا اور زیادہ صحت کے ساتھ طریق الشمس کے جھکاؤ کی مقدار معین کی. نیز انہوں نے رویت ہلال کا تعین کرنے کے لیے بنیادی نظریات پیش کیے. ازمنہ وسطیٰ اور عصر جدید کے یہودی اور عیسائی ماہرین فلکیات البتانی کے شاندار کارناموں کا ذکر اکثر کرتے آئے ہیں. یہودی علماء میں ابراہیم بن برحیہ اور ابراہیم بن عزر، ان دونوں نے البتانی کا ذکر تعریفی الفاظ میں کیا ہے. موسیٰ بن میمون نے البتانی کی دریافت کی ہوئی مقداروں اور جدولوں سے مواد لے کر اپنی ایک تصنیف میں استعمال کیا ہے. لاطینی مصنفوں میں ہنری بیٹ نے زیج سے استفادہ کر کے البتانی کی تعریف کی ہے. جیرارڈ آف سیبونیٹا، البرٹس میگنس اور لاوے بن جرسون نے البتانی کے حوالے دیتے رہے ہیں. ریجیو مونٹینس نے البتانی کی زیج کے لاطینی ترجمے میں حواشی تحریر کیے تھے جو نیوربرگ اور پولونیا کی ایڈیشنوں میں ضمیمہ کے طور پر شامل کیے گئے ہیں. پھر نامور حیت دانوں میں کیپلر اور گیلیلیو کو البتانی کے مشاہدات سے دلچسپی رہی ہے. کوپرنیکس نے البتانی سے بہت استفادہ کیا ہے اور وہ قدم قدم پر ان کا حوالہ دیتے ہیں. ٹائکو براہے اور جی بی ریکیلیو نے اپنی تحریروں میں کثرت سے البتانی کے حوالے دیے ہیں. ڈی لیمبر نے اپنی تصنیف میں البتانی کی زیج کا تجزیہ کیا ہے جو 53 صفحات پر محیط ہے. گو تجزیے کے دوران ان سے بکثرت لغزشیں ہوئی تھیں اور عظیم ماہر فلکیات لیپلاس البتانی کا ذکر ادب اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی تصنیف سسٹم ڈے مونڈی میں ان کے فلکیاتی مشاہدوں سے استفادہ کیا ہے. فرانس کے ایک اور سائنسدان لیلینڈے نے البتانی کو تاریخ عالم کی ان 20 سرکردہ حیت دانوں میں شمار کیا ہے جو فلکیات کے امام گزرے ہیں. اطالوی مشترک سی این نیلینو نے 1899 عیسوی میں البتانی کی زیج کا عربی ایڈیشن اور اس کا لاطینی ترجمہ شائع کیا جو بجائے خود تاریخ فلکیات کی اہم خدمت ہے. قرون وسطیٰ کے دوران مسلمانوں نے 200 سے زائد فلکیاتی جدولیں تیار کیں. ان میں بعض جدولیں علماء فلکیات کے یہاں مجموعے کی حیثیت رکھتی ہیں. ان میں ایک زیج مصری حیت دان ابن یونس کی تصنیف ہے جو زیج الکبیر حاکمی کے نام سے معروف ہے. ابو الحسن علی بن عبد الرحمن بن احمد بن یونس صدفی المعروف ابن یونس مصر کے عظیم حیت دان گزرے ہیں جنہوں نے مصر کے شہر فسطاط میں وفات پائی. ابن یونس نے اپنے پیشتر ماہرین فلکیات کے بیانات کی جانچ پڑتال کر کے ان کی اصلاح کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ایک ایسی زیج تیار کی جا سکے جو عباسی عہد میں تیار کی گئی یحییٰ بن ابی منصور کی تصنیف زیج الممتحن کی جگہ لے سکے. اس مقصد کے لیے انہوں نے فراقہ کی ایک مسجد فسطاط میں اپنے بابا کے مکان اور برکت الحبش یعنی فسطاط ہی کا ایک اور علاقہ اس میں فلکیاتی مشاہدات کیے، اور علاوہ ازیں انہوں نے قاہرہ کی پہاڑی مقدم پر واقع خلیفۃ الحاکم کے مکان میں بھی بعض مشاہدات کیے تھے. ابن یونس نے اپنی تصنیف زیج الکبیر حاکمی کا آغاز فاطمی خلیفہ العزیز کے حکم سے 380 ہجری میں کیا تھا اور اپنی وفات سے 6 سال پہلے تک کے مشاہدات اس میں درج تھے. ان کے مشاہدات کا تعلق سیاروں کی باہمی قرانی، ستارہ قلب العزت کے ساتھ اس کے زاویے اور سورج اور چاند کے گرہنوں کے متعلق ہیں. پھر انہوں نے اپنی تصنیف میں کم و بیش 40 سیاراتی قرنوں کی تفصیل دی ہے. کتاب میں جن گرہنوں کی تفصیلات دی گئی ہیں ان کی تعداد 20 کے قریب ہے. ابن یونس نے اپنے پیشروؤں کے جدولوں کو مد نظر رکھ کر بعض مقداریں یا قیمتیں بیان کی ہیں، مگر اپنے مشاہدات کی بنیاد پر انہوں نے ایسی قیمتوں کا اندراج کیا ہے جو آج کے حساب کے عین مطابق ہیں، جس کی مثال ابن یونس کے بیان کیے ہوئے ایک قران سے دی جا سکتی ہے. ابن یونس کا بیان ہے کہ 13 جمادی الثانی 390 ہجری 2 شنبے سے قبل آنے والی رات میں غروب کے بعد برج جوزا میں مغربی آسمان پر زہرہ اور عطارد کے درمیان قران تھا. عطارد زہرہ سے شمال کی جانب تھا اور اس کے عرض بلد کا فرق صرف 1 سے 3 درجے تھا. جدید ترین جدولوں کی بنیاد پر حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شنبہ 19 مئی 1000 عیسوی کو شام کے وقت دونوں سیاروں کا قران تھا
اور ان کے عرض بلد کا فرق صرف 1/3 درجے تھا۔ پھر ابن یونس نے اپنے پیشرو مسلم سائنسدانوں کی طرح طریق الشمس کے جھکاؤ کے زاویے کی جو قیمت معلوم کی تھی وہ 23 ڈگری تھی، جو بالکل درست ہے۔ ستاروں کے حرکت کی جو مقدار ابن یونس نے دریافت کی وہ تمام مسلم سائنسدانوں سے زیادہ صحیح ہے۔ بطلموس نے یہ مقدار 100 سال میں 1 درجے اور البطانی نے 66 سال میں 1 درجے بتائی تھی۔ ابن یونس نے اس کی مقدار 70 سالوں میں 1 درجے دریافت کی، جو اصل قیمت 72 سال میں 1 درجے کے بہت قریب ہے، اور یہ ابن یونس کی اہم دریافت مانی جاتی ہے۔ یورپ میں ابن یونس 18ویں صدی کے آخر تک غیر معروف رہے۔ پھر 1804 عیسوی میں پرسیوڈ نے ان کے مشاہدات اور زیج کا تعارف فرانسیسی زبان میں کیا تھا۔ اس کے بعد مغربی حیت دانوں نے ان کی کتاب پر توجہ مرکوز کر دی، جس سے علم حیت میں ان کی خدمات منظر عام پر آنے لگیں۔ ڈیوڈ اے کنگ نے ان کی فلکیاتی خدمات کے موضوع پر اپنا PhD کا مقالہ بھی تحریر کیا، جو ییل یونیورسٹی سے 1572 عیسوی میں شائع ہوا۔ ابن یونس کی زیج سے مغرب کے جن حیت دانوں نے استفادہ کیا ہے ان میں لیپلیس جیسے عظیم سائنسدانوں کا نام بھی شامل ہے۔ ڈریپر ان کے استفادے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: The treatise of Albertagnius on the science of the stars is spoken by Laplace with respect. He also draws attention to an important fragment of Ibn Yunus, the astronomer of Hakim, the Caliph of Egypt in 1000 AD, as containing a long series of observations from the time of the Al-Mansur, of eclipses, equinoxes, solstice conjunctions of the planets, and occultations of stars, observations which have cast much light on the great variations of the system of the world. علم نجوم پر البطانی کے رسالے کا ذکر لیپلس اچھے الفاظ میں کرتے ہیں۔ وہ خلیفہ الحاکم مصری یعنی 1000 عیسوی کے حیتدان ابن یونس کے ایک اہم اقتباس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جو منصور کے زمانے سے لے کر سورج اور چاند کے گرہنوں، اعتدالین، نقطۂ انقلابات شمس، سیاروں کے قرانوں اور ستاروں کے اسرار کے ان مشاہدات کے طویل سلسلے پر مشتمل ہے جنہوں نے نظام کائنات کی تبدیلیوں پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ ڈریپر کے بیان کے مطابق لیپلس نے اپنی تصنیف سسٹم ڈے مونڈے کے 5ویں حاشیے میں زمین کے مدار کے خروج مرکز میں تخفیف کی تائید میں ابن یونس البطانی اور دوسرے مسلم حیت دانوں کے مشاہدات کو ناقابل تردید ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ نیز انہوں نے ابن یونس کے ایک مشاہدے 1000 عیسوی کے نتیجے کو اصل کے بہت قریب قرار دیا ہے۔ انہوں نے ابن یونس کے اس مشاہدے کو بھی، جو انہوں نے 31 اکتوبر 1007 کو کیا تھا، اس لحاظ سے بہت اہم گردانا ہے کہ اس میں مشتری اور زحل کی زیادہ نابرابریوں کا حوالہ دیا گیا تھا۔ ڈریپر نے وقت کی پیمائش میں مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے پینڈولم کا استعمال ابن یونس نے ہی کیا تھا۔ فاضل موصوف کے الفاظ ہیں: In their measures of the time they had several kinds of clepsydras. A balanced clepsydra is described in the work from which I am quoting, but it was their great astronomer Ibn Yunus who accomplished the most valuable of all the chronometric improvements. He first applied pendulum to the measures of time. وقت کی پیمائش میں وہ یعنی مسلمان زیادہ کامیاب ہوئے، اس میں ایک میزانی پن گھڑی کا بیان ہے، مگر یہ ان کے عظیم حیتدان ابن یونس تھے جنہوں نے وقت کی پیمائش کی اصطلاحات میں سب سے زیادہ قابل قدر کام انجام دیا۔ انہوں نے وقت کی پیمائش کے لیے سب سے پہلے پینڈولم کا استعمال کیا۔